بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، 20 اہم اور کامیابی کے گر لے کر آپ کی طرف آئی ہوں۔ نمبر 1، محنت سے گھبرانے والے کبھی ترقی نہیں کرتے۔ پیارے ساتھیوں، یاد رکھیے، کامیابی آپ کو کوئی بھی تھالی میں سجا کر پیش نہیں کرے گا۔ اس کے لیے صرف محنت نہیں، سخت جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے محنت کیے بغیر آپ کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ نمبر 2، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو حقیقت کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، کامیاب ہونے کے لیے حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب تک ہم حالات و واقعات کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، ہم اپنی مشکلات کا حل نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ اس لیے وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو حقیقت کو فیس کر کے اپنی مشکلوں کا حل تلاش کر لیتے ہیں۔ نمبر 3، محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ پیارے ساتھیوں، ہماری سوچ کس قدر غلط ہے کہ ہم مزدور کو کم درجے کا انسان سمجھتے ہیں، جبکہ وہ ساری کائنات کے مالک اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم کم درجے کے انسان ہیں جو اتنے اعلیٰ درجے کے انسان کو اس کا صحیح مقام نہیں دے پاتے۔ نمبر 4، حقیقی کامیابی قربانیوں سے حاصل ہوتی ہے۔ پیارے ساتھیوں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ نمبر 5، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ وطن کی محبت، خاص طور پر اسلامی وطن کی محبت۔ نمبر 6، اپنے وطن کو جان سے عزیز رکھو اور ہر وقت اپنے ہم وطنوں کی خدمت میں لگے رہو۔ نمبر 7، کوئی ملک اس وقت تک غلام نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اپنے لوگ غداری نہ کریں۔ جی ہاں، جب تک اس کے اپنے لوگ غداری نہ کریں، کیونکہ اکیلا لوہا جنگل سے ایک لکڑی بھی نہیں کاٹ سکتا جب تک لکڑی اس سے مل کر کلہاڑی نہ بنے۔ نمبر 8، زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو سب کو پھاڑ کھائے۔ جی جناب، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے۔ زبان ایک درندہ ہی تو ہے جو اچھے سے اچھے رشتے کو توڑ دیتا ہے، جو ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ دیتا ہے۔ ہماری زندگی میں جتنے دکھ ہیں ان میں سے اکثریت زبان کے پیدا کردہ ہیں، کچھ ہماری زبان کے اور کچھ دوسروں کی زبان کے۔ نمبر 9، نیک عمل کرو، تمہاری عمر میں برکت ہوگی۔ پیارے ساتھیوں، نیکی کیا کرو، اس سے نہ صرف اجر ملتا ہے، معاشرے میں عزت ملتی ہے، ذہنی سکون ملتا ہے، بلکہ عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ نمبر 10، جس گھر میں تعلیم یافتہ نیک ماں ہوتی ہے وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی یونیورسٹی ہے۔ ظاہر ہے بچوں کی تربیت ماں ہی تو کرتی ہے۔ اگر ماں کی ہی تربیت نہ ہوئی ہو تو بچوں کی تربیت کیسی ہوگی؟ خالی گھڑا یا پھر گندا گھڑا کس کی پیاس بجھا سکتا ہے؟ خوش قسمت ہیں وہ گھرانے جہاں ایک تربیت یافتہ، تہذیب یافتہ اور شریعت کی پابند ماں ہو۔ نمبر 11، انسانوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ پیارے ساتھیوں، اچھے اخلاق والے سب کے دلوں میں گھر کر لیتے ہیں، معاشرے میں عزت پاتے ہیں، دوسروں کا دل نہیں دکھاتے، لوگ ان کے ہاتھ اور زبان کے نقصان سے محفوظ رہتے ہیں۔ اچھے اخلاق والے مسلمان کی جنت کی ضمانت تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دی ہے۔ نمبر 12، دنیا کی عزت مال سے ہے اور آخرت کی عزت اعمال سے ہے۔ پیارے ساتھیوں، دنیا کی عزت کی خاطر ہم اپنی ساری زندگی مال اکٹھا کرنے میں ہی لگا دیتے ہیں اور پھر بھی کامیاب نہیں ہو پاتے، اور اگر کامیاب ہو بھی جائیں تو بھی کیا، یہ مال اسباب تو ہم نے یہیں چھوڑ جانا ہے، جسے استعمال تو دوسرے کریں گے لیکن حساب ہمیں دینا پڑے گا۔
اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی کوئی تیاری نہیں، وہاں کی عزت کی کوئی فکر نہیں، وہاں کے لیے صرف اور صرف ضلالت اکٹھی کر رہے ہیں ہم۔ نمبر 13، خوش کلامی ایک ایسا پھول ہے جو کبھی نہیں مرجھاتا، یعنی آپ کسی کے ساتھ اچھی طرح بات کریں تو وہ ضائع نہیں جاتی، وہ کبھی نہ کبھی آپ کی طرف اچھے لفظوں میں لوٹ کر ضرور آتی ہے۔ نمبر 14، خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کو خوش رکھو۔ پیارے ساتھیوں، جیسا بوگے ویسا ہی کاٹو گے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو خوشیاں بانٹنا شروع کر دیں، وہ کئی گنا ہو کر آپ کی طرف لوٹ آئیں گی۔ نمبر 15، اپنا انداز گفتگو نرم رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، الفاظ کے مفہوم اتنے گہرے نہیں ہوتے جتنے لہجے کے ہوتے ہیں۔ لہجہ نرم ہو تو بڑی سے بڑی بات بھی دکھ نہیں دیتی، لہجہ تیز ہو تو عام الفاظ بھی کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے اپنا انداز گفتگو بہت نرم رکھو۔ نمبر 16، کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی سے نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ پیارے ساتھیوں، بدلہ لینے سے بہتر ہے معاف کر دو، اور بدلہ لینا ہی چاہتے ہو تو تھوڑا انتظار کر لو۔ ہو سکتا ہے جس سے آپ نے بدلہ لینا ہے وہ مجرم ہو ہی نہ، اس کا کوئی قصور ہی نہ ہو، اور بعد میں آپ کو پچھتاوا ہو۔ نمبر 17، انسان کے اچھے اعمال ہی اسے احسان عطا کرتے ہیں۔ جب آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہو یا نیکی والے اعمال کرتے ہو تو لوگ بھی آپ پہ احسان کرتے ہیں، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ نمبر 18، قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے زیادہ وزندار چیز جو رکھی جائے گی وہ اچھے اخلاق ہوں گے، بے شک۔ نمبر 19، دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے سے انسان جو مرتبہ حاصل کرتا ہے وہی درجہ وہ اچھے اخلاق سے حاصل کر لیتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں حاصل کرنے کے لیے، اپنی آخرت کے درجات بڑھانے کے لیے، اپنی آخرت کے بینک بھرنے کے لیے بہت ہی آسان طریقے رکھے ہیں، بہت ہی آسان سے عمل ہیں جن سے ہم آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں، آخرت کے لیے اپنا توشہ آخرت اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اچھے اخلاق سے ہمارا کیا جاتا ہے اگر ہمیں دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے جتنا مرتبہ مل جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی بہتر۔ تو پیارے ساتھیوں، آج ہی تہیہ کر لو کہ اچھے اخلاق آپ کی اولین ترجیح ہوں گے۔ نمبر 20، ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک وہ کہانی ہے جس کو لکھتے تو آپ خود ہیں لیکن پڑھ کر آپ کی اولاد سناتی ہے۔ پیارے بچوں، آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرو، ورنہ آپ بھی کل کو اپنے ماں باپ کی طرح پچھتاؤ گے۔ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کا کبھی سوچنا بھی مت، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ آپ جو آج کرو گے کل آپ کی اولاد وہی آپ کے ساتھ کرے گی۔ امید ہے آپ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔